نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، مزار مقدس پر ہر سائل کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا جائے اور سرکار سے جو مانگ دے، جو حاجتیں لے کر جائے، اللہ کے رسول اس کی حاجت کو پوری کر دیتے ہیں۔ دربار انور پر ہر سائل کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ محمد ابن مقندر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے والد کے پاس 80 دینار بطور امانت رکھ کر گیا، اور اس شخص نے میرے والد کو اجازت بھی دے دی کہ ضرورت کے وقت پر آپ اس دینار کو خرچ کر لیجئے گا، پھر جب مجھے ضرورت پڑے تو مجھے اس دینار کو دے بھی دیجئے۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ میرے والد وقت ضرورت اس کے 80 دینار جو تھے ان دیناروں کو آپ نے خرچ کیا۔ ایک دن وہ شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو جو میں نے دینار دیا تھا وہ دینار مجھے دیجیے۔ اپنے رقم کا اس نے مطالبہ کیا۔ میرے والد کے پاس اس وقت وہ رقم نہیں تھی، 80 دینار نہیں تھے کہ میرے والد محترم اس کو دے دے۔ فرماتے ہیں اس شخص سے میرے والد نے کہا کل آنا، اور ابھی میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ میرے والد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے۔ رات میرے سرکار نے مسجد نبوی میں گزاری، اور مزار انور پر میرے والد محترم نے فریاد کی، دعا مانگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں انسان سے اتنے دینار لیے ہیں اور کل کا میں نے وعدہ کیا ہے، محبوب مجھے اتنے دینار کا انتظام فرما دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے والد محترم، رات کا اندھیرا جیسے ختم ہوا، ایک شخص ظاہر ہوا اور اس نے ایک تھیلے میں 80 دینار لیے میرے والد کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہ شخص چلا گیا۔ صبح ہوئی، میرے والد نے اس شخص کو بلایا جسے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے کل 80 درہم دینار دے دوں گا۔ میری پیاری عزیزات، اور اس کو آپ نے سپرد کر دیا۔ ناظرین و ناظرات، آپ دربار مصطفیٰ میں گئے تھے، اور آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے کہ ہم جائیں گے تو دربار مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور عطا کیا جائے گا۔ تو ناظرین و ناظرات، آپ نے رات گزاری اور مانگی تو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 دینار عطا کر دیا۔ کون دیتا ہے میرے رسول کے سوا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، چاہیں جو مانگو عطا فرمائیں گے، چاہیں جو مانگو عطا فرمائیں گے، نامرادو ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو۔ ناظرین و ناظرات، ہمارے حضور کھلاتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، ہمیں عطا کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو بکر مکری رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ساتھ دو ساتھی تبوانی اور ابو شیخ بھی تھے۔ دو دن سے دونوں بھوکے تھے۔ پھر عشاء کے وقت رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوئے، اور اپنے مشفق مہربان نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں بھوکا ہوں۔ حضرت امام محمد ابو بکر بیان کرتے ہیں، روز اطہر قبر نور پر دل کا حال عرض کر کے واپس آ گیا، اور میرے ساتھی ابو شیخ سو گئے، مگر میرا ایک ساتھی تبرانی جگ رہا تھا۔ مزار انور پر ہر التجا، ہر دعائیں قبول ہوتی ہے، چاہے پیسے کی دعا ہو، دولت کی، شہرت کی۔
علم کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، مانگنے والا کبھی بھی دربار مصطفیٰ سے محروم نہیں جاتا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزراتا فرماتے ہیں کہ دروازے پر کسی کی دستخط ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو ایک علوی صاحب 2 غلاموں کے ساتھ موجود ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں کھجور اور کھانوں سے بھری تھیلیاں ہیں۔ علوی صاحب نے کھانا تناول فرمایا اور ہمیں بھی کھلایا اور باقی بچا ہوا کھانا بھی ہمیں دے کر چلے گئے۔ سرکار کے امتی اگر بھوکے سوئے تو میرے رسول کو کب گوارا کہ میرے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو رسول بھوکا سونے دے۔ ناظرین و ناظرات، میری پیاری عزیزات، علوی صاحب نے فرمایا تم نے اپنی بھوک کی شکایت مزار اقدس پہ کی ہے، دربار مصطفیٰ پر کی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور میری بارگاہ میں آنے والے جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا۔ میری پیاری عزیزاں، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں، بے نواؤ آزما کر دیکھ لو۔ ناظرین و ناظرات، دربار مصطفیٰ میں جو سوالی سوال لے کر جاتا ہے رسول اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ مزار انور سے روٹی ملی۔ میری پیاری عزیزات، حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں آیا اور کچھ اسباب ایسے بنے، 1-2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوا، ایک دفعہ فاقے برداشت کرنے پڑے تھے۔ میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس قبر نور پر حاضر ہوا اور قبر نور کے قریب کھڑے ہو کر میں نے اپنے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، انا ضیفک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ میں قبر کے پاس سو گیا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایک روٹی عطا فرمائی، آدھی روٹی میں نے خواب میں کھایا اور آدھی روٹی جب خواب سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا میرے رسول محترم ہیں کہ اپنے امتیوں کو میرے رسول بھوکے نہیں سونے دیتے، رسول اپنی امتیوں کو بھوکے نہیں رہنے دیتے۔ ناظرین و ناظرات، بھوک کا سوال کیا ہے، سرکار خواب میں آ کر روٹی دے رہے ہیں اور خواب کے بعد بھی بیداری میں بھی آپ کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ مانگنے کے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے۔ سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، رب ہے موتی وہ ہے قاسم، رب ہے موتی وہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، اور رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ مزار انور پر ہر سائل کی جھولیاں بھرتی ہیں۔ حضرت ابو بکر اقطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے شہر محبوب مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور مجھے 5 دن گزر گئے، مجھے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ 6 دن مزار اقدس قبر انور پر حاضر ہوا، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا، انا ضیفک یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جانب، عمر فاروق اعظم بائیں جانب، حضرت علی آگے ہیں اور کہہ رہے اٹھو، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے اٹھا، سرکار کی پیشانی کو میں نے بوسہ دیا، چوما۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عطا کی۔ میں خواب سے جب بیدار ہوا تو اس وقت بھی میرے ہاتھ میں روٹی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، یا رسول اللہ تم پہ کروڑوں درود، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
میری پیاری ناظرین و ناظرات، محروم واپس نہیں ہوتا، مانگنے والا مانگتا ہے تو اس کو مانگنے سے سوا عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت احمد بن صوفی بیان کرتے ہیں، میں 3 مہینے تک جنگل میں پھرتا رہا، یہاں تک کہ میرے بدن کی خال پھٹنے لگی۔ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، اپنے مشفق مہربان تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے دونوں یار غار ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کو میں نے سلام کیا، پھر میں سو گیا۔ حضور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں میرے رسول تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اے احمد تو آ گیا، اے احمد تیرا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام میں بھوکا ہوں، یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کھول۔ میں نے ہاتھ کھولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند درہم دیے۔ میں نے ان درہموں کو بازار میں لے کر گیا اور میں نے اس سے کھانے کا سامان خرید کر لایا۔ ناظرین و ناظرات، رسول صرف روٹی عطا نہیں کرتے، صرف دعائیں قبول نہیں کرتے، بلکہ میرے رسول کے دربار میں جانے والے کو رسول ان کے ہاتھ میں درہم اور دینار بھی نواز کر جاتے ہیں۔ تبھی تو آپ فرماتے ہیں، درہم دیے، میں بازار میں لے کر گیا، اس سے روٹی اور سالن لایا اور میں نے کھایا۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ پھیلا کر مانگی۔ اور اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، مزار انور پر فریاد کی بارش ہونے لگی۔ ابن ابی شیبہ صحیح سند سے بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ ایک شخص، قحط یعنی غریبی، ایک شخص مزار انور پر حاضر ہوا، قبر اقدس پر حاضر ہو کر اور بارش کے لیے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، بے شک آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کیجئے۔ میری پیاری عزیزات، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے فلاں، تم عمر فاروق اعظم کے پاس جاؤ اور خوشخبری سنا دو کہ بارش ہوگی۔ خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ پورا مدینہ سیراب ہو گیا۔ قبر انور پر میری پیاری عزیزات چلو، پوری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ میری پیاری عزیزات، ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ مدینہ منورہ کے باشندہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے۔ مدینے کے لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعا کیجیے۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا، قبر شریف کے پاس جاؤ اور قبر شریف کے اوپر والی چھت میں سوراخ کر کے ایک کھڑکی بناؤ اور اس کھڑکی کو آسمان کی طرف کھول دو اور قبر انور اور آسمان میں کوئی پردہ نہیں رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بھی مدینے کے لوگوں کو کوئی ضرورت پڑتی تھی تو جاتے۔ مدینہ طیبہ کے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے حکم سے ایسا ہی کیا۔ بہت بارش ہوئی، پورا مدینہ طیبہ جل تھل ہو گیا تھا۔ یہ میری پیاری عزیزات، اے ایمان والو، کچھ بدعقیدہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تم مانگو دربار رسول سے، دربار رسول میں ہر ایک سائل کی مراد پوری ہوتی ہے۔ وہاں کی مٹی کھا کے شفا ہے، وہاں کی مٹی سے میری پیاری عزیزات بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ وہاں کی مٹی میں اتنی شفا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے لگی ہوئی مٹی کو ہم غیروں نے بھی استعمال کیا تو اسے بھی فائدہ ہوا۔ میری پیاری عزیزات، پتہ چلا مصیبت اور پریشانی میں مزار انور قبر اقدس پر حاضر ہو کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا حضرت عائشہ صدیقہ اور صحابہ اکرام اجمعین کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ولی اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ ولی اللہ سے یہی وجہ مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں تو ملتا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ناظرین و ناظرات، اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے میری پیاری عزیزات، قبر انور پر ہر منگتوں کی جھولیاں بھرتی ہے۔
آؤ ہم مدینے چلے اور وہاں کی بہاریں لوٹیں۔ میری پیاری عزیزات، وہاں کا حسین جلوہ، وہ گنبد خضرا کی حسین چوٹیاں دیکھیں اور اپنے دل کو سکون میں کر لیں اور دربار مصطفیٰ میں اپنے غموں کو بیان کریں۔ رسول ہمارے غموں کو دور کرتے ہیں۔ طاقت و ہمت اور نعمت اور دولت ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے مدینہ جانے میں۔ اگر اللہ نے طاقت دی، ہمت دی اور دولت دی ہے تو ہمیں مدینہ جانا چاہیے۔ خوش نصیب انسان مدینہ جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کا مسافر بن جانا، کسی کے بہکانے پہ بہک کر منافق نہ ہونا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق و غلاموں کو اپنے مزار انور پر بلایا ہے، اس لیے اس کی دولت کے لیے میری پیاری عزیزہ اس سے بڑی دولت و نعمت کیا ہے؟ ناظرین و ناظرات، مدینہ وہی خوش نصیب جاتا ہے جسے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، اور رسول بلائیں گے تو جائیں گے۔ نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں؟ تو ناظرین و ناظرات، جب دولت اور طاقت ہو تو دربار مصطفیٰ میں انشاءاللہ حاضری دے، ہر مرادوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرے۔ میرے رسول ہماری ہر مرادوں کو پوری فرمانے والے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے یا رسول اللہ، راہ خدا وہ کیا بہک سکے، یہ سراغ لے کر چلے۔ مانگو خوب مانگو، در شاہ مزار اقدس قبر انور پر ہر فریاد کی فریاد سنی جاتی ہے۔ دنیا کی نعمت اور دولت اور رحمت و برکت بھی عطا کی جاتی ہے، اور آخرت کے لیے نیکی اور ثواب اور بخشش اور نجات کا پروانہ اور جنت کا حقدار بنایا جاتا ہے۔ چاہے جو مانگو عطا کیا جائے گا، یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں۔ سیر جنت دیکھنا چاہو اگر نہ مرادو، ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، بے نواؤں آزما کر دیکھ لو۔ روز انور پر آ کر ذرا تم دیکھ لو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مانگنے والے کو کس قدر نوازتے ہیں۔ مزار انور اقدس پر یہ آخری حاضری نہ ہو، در نور کی حاضری کی سعادت ہمیں ہمیشہ نصیب ہو۔ میری پیاری عزیزات، در نور کی حاضری کی سعادت اور قبر نور کی زیارت کی نعمت و دولت سے مالا مال ہونے کے بعد جب واپسی کا دن ہوتا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میری پیاری نبی کونین ہر واپسی کا دن ہو تو مصلی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے آس پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ مسجد شریف کی الوداع کی نماز ہے۔ اس کے بعد درود و سلام کثرت سے پیش کرو، خوب گڑ گڑاؤ، رو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے اللہ تو رحمان ہے نا، تو رحیم ہے، تو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ اس سفر میں نیکی تقوی کا سوال کرو اور رب سے کہو، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں بار بار مولا مدینہ آنا نصیب عطا فرما۔ اچھے عمل جو ہوں گے محبوب پسند فرمائیں گے، اور خوب مانگو، دل کھول کر رسول سے مانگو، اور یہ بھی دعا کرو، اللہم لا تجعلہ آخر العہدی لہذا المحل شریف، یعنی اے اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور اور اقدس پر میری یہ حاضری آخری نہ ہو، اس کے بعد اپنے رحیم کریم نبی مشفق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس اور قبر نور پر حاضر اور زیارت سے زیادہ درود و سلام پیش کرو، اور کہو یا اللہ دوبارہ اس دربار میں بلانا، پھر بارگاہ رسول میں شفاعت کے لیے عرض کرو، نسألک یا رسول اللہ ان تسأل اللہ اللہ یقطع عثاونا من زیادتک وان یعیدنا سالمین وان یبارک لنا فیما وحب لنا ویرزقنا الشکر علی ذلک۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہماری زیارت قبول ہو اور ہماری واپسی پر سلامتی نصیب ہو، اور اپنے عطیہ میں یا رسول اللہ علیہ السلام مزید برکتی عطا فرمائیں، اور خوب رو رو کر ہمیں رسول کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور اس ناچیز بلیاوی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا، دربار مصطفیٰ میں جانا، درود پڑھتے جانا،
सलाम की कसरत करना, दरूद की कसरत करना और हर हाजत रसूल के सामने रख देना, हर मन्नतें रख देना, हर मुरादें पेश कर देना और कहना या रसूल अल्लाह दुखदार हूँ, या रसूल अल्लाह जिन जिन चीज़ों से आप महरूम रहो वो चीज़ें आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करो, मांगो। मेरे रसूल तुम्हारे हर मकसद को, तुम्हारे हर तमन्नाओं और आरज़ुओं को रसूल अता करते हैं। मेरे रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा करते हैं। और दुआ करो कि हम इस बार मदीना आए हैं, या रसूल अल्लाह हर बार हमें मदीना बुलाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दरबार मुस्तफ़ा में हम मांग कर आएंगे ना तो हम कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे और अल्लाह का करम होगा। और मेरे रसूल अगर नजरी करम फरमा देना तो फिर एक बार मदीना नहीं, हमें मदीने में बार बार जाना इंशाअल्लाह नसीब होगा। और आप दुआ कीजिए तो इस नाचीज़ को भी दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला महबूब के सदक़े में इस बलियावी को भी इंशाअल्लाह मदीने तैयबा बुलाएं इंशाअल्लाह।